یہ گزارش کرنی ہے کہ ہمارے ایک انتہائی لائق احترام اور بھائیوں کی طرح ممبر قومی اسمبلی جناب افتخار الحسن شاہ صاحب کا چند روز پہلے انتقال ہو گیا اور وہ اس دنیا سے رخصت کر گئے۔ وہ ہمارے ایک بہت درینہ ساتھی تھے اور ان کی پارٹی کے ساتھ والہانہ کمٹمنٹ وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ ہمیں ان کی وفات پر بہت افسوس ہے اور میری گزارش ہے آپ کو جناب چیئرمین کہ اور میری اس ہاؤس سے گزارش ہے کہ وہ ان کے لیے دعائیں جی میاں صاحب، ان کے لیے سید افتخار حسن صاحب ممبر قومی اسمبلی جو متحد بار رہے ہیں اس ایوان کے رکن، شاہدہ رحمانی ایم این ایس کے والد صاحب کا گزشتہ روز انتقال ہوا ہے۔ بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں پاک فوج کے جوانوں نے جام شہادت نوش کی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں نیت کشمیریوں پر جی آپ پہلے مجھے اگر پڑھنے دیں تو سارے آ جائیں گے، تھوڑی صبر کر لیں۔ مقبوضہ کشمیر میں نیت کشمیریوں پر انڈیا کے مظالم مسلسل جاری ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، باقی تمام لوگوں کے لیے، جی چمن کے لیے بھی، جی کراچی کے چمن سارے۔ جناب مولانا غفور حیدری صاحب پلیز دعا کریں جی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وتجاوز عنہم، اللہم اکرم نزلہم وبرد مضجعہم، اللہم باعد بینہم وبین خطایاہم کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم اجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ جناب میاں شہباز شریف صاحب، لیڈر آف دا اپوزیشن شکریہ جناب نیشنل چیئرمین۔ اسمبلی۔ مجھے آج کی اس کارروائی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں اپنی طرف سے اور ساری اپوزیشن کی طرف سے احتجاج ریکارڈ کرانا ہے۔ جب آنریبل فارن منسٹر نے قرارداد پیش کی، اس کے بعد فوری طور پر پی کے میپ سے جناب سینیٹر عثمان کاکڑ صاحب بات کرنا چاہتے تھے، محترم مولانا اسد جے یو آئی کے جو ہیڈ ہیں، پارلیمنٹری ہیڈ، وہ بات کرنا چاہتے تھے، اور امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق صاحب بات کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے ان کو بات نہیں کرنے دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بل یہاں پر پیش کیا گیا ایم ایل اے، وہ فاٹف کے حوالے سے اس کی کئی شکیں بڑی امپورٹنٹ تھیں، اور ہاؤس میں ان کلوزز سے شاید کسی کو بھی اختلاف نہ ہوتا جس کا تعلق فاٹف سے تھا، مگر آپ نے ان آنریبل ممبرز کو بات نہ کر کے آپ نے پورے ماحول کو خراب کر دیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ ان آنریبل پارٹیز کے ہیڈز کی آپ بات سنتے، اور انہوں نے اپنی بات کرنی تھی، اپنے جو بھی ان کی سوچ تھی اس کے اوپر انہوں نے بات کرنی تھی۔ یہ جناب اسپیکر، جناب چیئرمین، جو آپ نے سٹیم رول کیا یہ بل، یہ بڑی زیادتی ہے۔ یہ
جو پارلیمانی جو ٹریڈیشنز ہیں ان کی دھجیاں بکھیرنے کے مترادف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں حق بجانب ہوں کہ یہاں پر میں اپنا یہ احتجاج ریکارڈ کرواؤں اپنی طرف سے اور تمام اپوزیشن پارٹیز کی طرف سے اور آنریبل ممبرز کی طرف سے۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر، کرونا سے وفات پانے والے ہزاروں پاکستانیوں کہ ہم سب کی ان سے بڑی دلی ہمدردی ان کے خاندانوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور جو ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ جو کرونا سے بیمار ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آج فارن منسٹر صاحب نے ایک لمبی چوڑی قرارداد یہاں پر پیش کی کشمیر کے حوالے سے، اور ہر طرح کی یقین دہانی کشمیری بھائیوں کو کروائی، اور وہاں پر جو ہٹلر دی سیکنڈ ہے مودی، اس نے کشمیر کی وادی میں جو ظلم ڈھایا ہے، اس حوالے سے فارن منسٹر صاحب نے لفاظی کی حد تک اس کو کنڈیم کیا ہے۔ جناب اسپیکر، مقبوضہ کشمیر میں آج جن سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، بہنوں نے ان کے آنچل پھٹے ہیں، بچوں کو شہید کیا گیا، بزرگوں کو شہید کیا گیا اور کیا جا رہا ہے۔ بالخصوص وہ کم سن ننھے کے نانا جن کو انتہائی بے دردی سے وہاں پر شہید کیا گیا، اور آج کشمیر کی وادی میں جناب اسپیکر ان کے خون سے سرخ ہو چکی ہے۔ کشمیری بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں کو آج صحیح معنوں میں، ویسے تو وہاں پر 70 سال سے لاک ڈاؤن تھا، آج بدترین لاک ڈاؤن کا وہ سامنا کر رہے ہیں۔ محترم سید اسد گیلانی، یہ پوچھا جانا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے وہ مستعفی ہو گئے، اور ان کے اوپر کیا گزری۔ جناب اسپیکر، یاسین ملک ان کو دیکھیں، محترمہ آسیہ اندرابی صاحبہ، اور ایسے ہزاروں وہاں پر جان نثاروں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے۔ اور جناب اسپیکر، بہادر کشمیری جس طریقے سے وہ ظلم سہ رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پوری پاکستانی قوم اور اسلامی دنیا کے کروڑوں لوگ، یہ پورا آنریبل ہاؤس ان عظیم کشمیریوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہیں کہ خدا تعالیٰ ان کی استقامت کو اور ان کی جرأت کو اور تقویت عطا فرمائے، اور وہ دن جلد آئے جب معزز اراکین سن لیں جی، لیڈر آف دا اپوزیشن تقریر کر رہے ہیں، خاموشی اختیار کریں، بڑی مہربانی جی۔ تو جناب جی اسپیکر، تشریف رکھیں جی۔ میں اپنی طرف سے اور اس معزز ایوان کی طرف سے اپنے ان عظیم کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور لائن آف کنٹرول کے اوپر جس طریقے سے ہندوستانی فوج نہتے مسلمانوں کے اوپر گولیاں برساتی ہے،
صالح صاحب تشریف رکھیں اپنی نشست پہ. اور بلا اشتعال اور بلا امتیاز ان کو جس طرح شہید کیا جا رہا ہے، بچوں کو، ماؤں کو، بزرگوں کو، بوڑھوں کو، یہ دل خراش واقعات دن رات ہوتے ہیں اور ہم خاموش تماشائی بن کر کشمیریوں کی حالت زار پر نہ صرف ہم بلکہ پورا عالم اسلام، جناب اسپیکر، جناب چیئرمین، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا لمحہ ہے جس کے اوپر ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا اور صرف جناب فورن منسٹر کی لفاظی کے اوپر ہمیں داد نہیں دینی. اصل میں آج عملی اقدامات کیا ہوئے یہ ان کو بتانے چاہیے تھے. بدقسمتی سے یہ ان کی یہ قرارداد مکمل طور پر اس سے عاری ہے اور خالی ہے. جناب اسپیکر، 5 اگست 2019 کو جو مودی سرکار نے کشمیر میں یک طرفہ اقدام اٹھایا اور اقوام متحدہ کی تمام قراردادوں کو پھاڑ کر اٹھا پھینکا اور سیکورٹی کونسل کی جو قراردادیں ہیں، عالمی طاقتوں کی جو انڈرسٹینڈنگز ہیں اور جو دوسرے معاہدات ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے مودی نے وہاں پر قبضہ کر لیا اور آج 1 سال گزر گیا. وہ قبضہ مکمل طور پر وہاں پر انہوں نے کیا ہوا ہے، مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہے، لوگوں کی زبانیں بند ہیں اور جو کوئی بولتا ہے اس کو اسی وقت اس کی زبان کو بند کر دیا جاتا ہے اور گھروں میں چھاپے مارے جاتے ہیں، راتوں کو تلاشیاں لی جاتی ہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. جناب چیئرمین، ماؤں، بہنوں اور بزرگوں کے ساتھ وہاں پر کیا ظلم ہو رہا ہے اور ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے، یہ میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں اور نوجوانوں نے اور بچوں نے ایک عظیم تاریخ رقم کی اور وہ رقم کر رہے ہیں. ہر آنے والا دن ان کی تاریخ کو اور بلند کر رہا اور وہ سنہرے حروف میں لکھے گا. مورخ، آنے والا مورخ. ہم یقیناً اہل کشمیر کی اس استقامت کو اور جرأت کو سلام پیش کرتے ہیں. جناب چیئرمین، اور حکومت پاکستان کیا کر رہی ہے، یہ قرارداد انہوں نے پڑھی، تصویر، تقریر، تشہیر، ٹیلی فون اور کچھ نہیں. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. ان کا دامن خالی ہے. میں یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں جناب اسپیکر، جناب چیئرمین، جموں و کشمیر ایک متنازع مسئلہ اور اس کے اوپر اس طرح کی خاموشی پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی. اور اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی ممالک کی خاموشی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کاز کو مزید کمزور کر رہی ہے اور اسلامی دنیا میں ایک مایوسی پھیل رہی ہے. جناب چیئرمین، یہ ہیں وہ معاملات جس کے اوپر آج اس قرارداد کے حوالے سے ہم جاننا چاہتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں میری ناقص رائے میں آنریبل مولانا اسد صاحب اور سینیٹر عثمان کاکڑ صاحب اور جماعت اسلامی کا امیر وہ انہی معاملات کے اوپر اس قرارداد کے حوالے سے بات کرنا چاہتے تھے جس کی آپ نے اجازت نہ دے کر آپ نے کشمیر کوسٹ سے زیادتی کی ہے. جناب چیئرمین، میں سمجھتا ہوں کہ ہر روز وہ اردوغل جو اس کی وہ جو ڈرامہ ہے اس کے بارے میں ہمیں وزیر اعظم عمران خان نیازی اس کے بارے میں قوم کو کہتے ہیں کہ وہ ڈرامہ دیکھو، وہ جو ٹرکش وہ ڈرامہ ہے. لیکن دوسری طرف مودی کو ٹیلی فون کال اٹینڈ کر لے، ان کی پوری توجہ اس طرف رہتی ہے. یہ کتنا بڑا تضاد ہے جناب چیئرمین. میں سمجھتا ہوں کہ اس تضاد کو اگر دیکھا جائے
تو یہ ہمارے لیے سب کے لیے ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے۔ جناب چیئرمین، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ برہان وانی سے لے کر اس ننھے منھے بچے سالار کے نانا سے لے کر اس وقت کشمیر کے اندر جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور وہاں پر ہر جنازے کے اوپر وہاں پر لا الہ الا اللہ کا وہاں پر ورد ہوتا ہے، اور پاکستان کے پیٹ کر ان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اس سے بڑا پیغام ہم پاکستانیوں کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ آج بھی کشمیر میں یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ اور جناب چیئرمین، بائیس کروڑ عوام اس تکلیف دہ مناظر کو، دلخراش مناظر کو دیکھ کر ہر روز رات کو ان کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، اتنی تکلیف اور کرب میں ہیں کہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ کیا ظلم اور ستم ہو۔ مگر جس طرح میں نے کہا، اور پر دیکھیے عالمی طاقتیں، جناب چیئرمین، عالمی طاقتیں مودی سرکار کی، جو میں اس کو ہٹلر دی سیکنڈ کہتا ہوں، کہ اس کی چیرہ دستیاں، اس کا ظلم اور ستم، اور عالمی طاقتیں اس وقت خاموش ہیں۔ ان کو ضمیر کو جگانے کے لیے آنریبل فارن منسٹر نے کیا کیا؟ خالی ٹیلی ویژن کے اوپر یس اینڈ نو، ود اینڈ وداؤٹ، کیا اس سے کشمیر کاز جو ہے وہ ریزالو ہوگا؟ جناب چیئرمین، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت 70 سال ایک قوم جس کو یونائٹڈ نیشنز نے، سیکورٹی کاؤنسل نے پلیبسائٹ کا وعدہ کیے رکھا تھا، اور وہ وعدہ ابھی تک پورا نہیں کیا گیا، اور ہم نے قائد اعظم کے ارشاد کے مطابق کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے، وہ بھی ہم نے دن رات اس کو ہم نے ریپیٹ کیا، کشمیر بنے گا پاکستان، دن رات نعرے لگائے، لیکن عملی طور پر ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ مگر ان تمام باتوں کے باوجود وہ ایک ایسی جاندار قوم بن چکی ہے، وہ اپنی سٹرگل کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ایک دن آئے گا انشاءاللہ کہ باری تعالیٰ ان کی ان تمام قربانیوں کو انشاءاللہ وہ رنگ لے کے آئیں گی، اور کشمیر ایک دن ضرور آزاد ہوگا اور دنیا میں ایک انشاءاللہ عظیم قوم بنے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا جہاں پہ کہ عالمی طاقتیں آج ہٹلر دی سیکنڈ کی تمام ظلم اور بربریت کے اوپر نہ صرف خاموش ہیں بلکہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اسلامی ممالک اجتماعی طور پر کوئی ٹھوس قدم اٹھانے سے نہ جانے کیوں قاصر ہیں، اور مایوسی اس سے ہر طرف پھیلتی جا رہی ہے۔ میں آپ کو کہ کشمیر کے ساتھ اور کشمیریوں کے ساتھ یہ ظلم و ستم کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا۔ This is not the first time۔ جو کچھ آج جناب چیئرمین میں ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر جو ظلم اور ستم ڈھایا جا رہا ہے، وہ بالکل کشمیر کے حالات سے مطابقت رکھتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ وہاں پر بھی اتنا ہی ظلم ہو رہا ہے جتنا کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ عالمی طاقتیں خاموش ہیں۔ جناب چیئرمین، 1992 میں بوسنیا میں کیا ہوا؟ ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، ہزاروں مسلمانوں کو ہزاروں خواتین کی بے حرمتی کی گئی،
اور ظلم کا ایک بازار گرم کیا گیا، اور پھر 1995 میں، جولائی 1995 میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر بوسنیا میں ایک علاقے میں سربنسا، وہاں پہ ان کے اس علاقے میں 10,000 مردوں اور بچوں کو اکٹھا کیا گیا اور ان کا قتل عام ہوا. تب جا کر عالمی ضمیر کو کچھ ملامت ہوئی. اس سے پہلے بوسنیا کی جو عالمی طاقتیں ہیں انہوں نے کوئی بات نہیں ان کی کرتا تھا، سب خاموش تھے. جولائی 1995 میں جب ہزاروں نوجوانوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو شہید کیا گیا، تب جا کر عالمی ضمیر کو جھنجھوڑا گیا اور پھر انہوں نے مجبوراً وہاں پر انہوں نے انٹرفیئر کیا. پھر آپ دیکھتے ہیں جناب چیئرمین، سوڈان میں کیا ہوا؟ سوڈان کو انہی عالمی طاقتوں نے تقسیم کیا مذہبی بنیادوں پر. یہ حالیہ تاریخ کا واقعہ ہے، چند سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جنوبی سوڈان کو شمالی سوڈان سے علیحدہ کر دیا گیا آن ریلیجس لائنز. جناب اسپیکر، یا تو آپ خاموشی کروا لیں یا میں تقریر کر لوں. جناب خاموشی اختیار کریں. جی لیڈر آف دا اپوزیشن پلیز. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. خاموشی سے سنیں تاکہ پھر آپ لوگ تقریر کریں، اس طرف سے بھی خاموشی سے سنا جائے. خاموشی اختیار کریں. جی لیڈر آف دا اپوزیشن پلیز. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. خاموشی اختیار کریں. جی میں سوڈان کی بات کر رہا تھا اور وہاں پر جناب چیئرمین اس ملک کو بھی مذہبی بنیادوں پر تقسیم کر دیا گیا. پھر 2002 میں انڈونیشیا میں ایسٹ ٹیمور کو انہی عالمی طاقتوں نے مذہبی بنیادوں پر اس کو بھی انڈونیشیا سے آزادی دلوا دی. ایک طرف یہ عالمی طاقتیں بوسنیا میں، سوڈان میں، انڈونیشیا میں اپنی طاقت کے بل بوتے پر یہ ایک بڑے بڑے فیصلے کرواتی ہیں اور مذہبی بنیادوں پر ان ممالک کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. تو کشمیریوں کا جرم کیا ہے کہ وہ مسلمان ہیں؟ کشمیریوں کا کیا جرم ہے کہ ان کے ساتھ یہ طے کیا گیا تھا سیکیورٹی کاؤنسل میں، یونائٹڈ نیشنز میں، کہ آپ کو حق کے خود ارادیت دلوایا جائے گا. پاکستان نے اس کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی اور آج وہ بیچارے اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں. جناب چیئرمین، یہ ہے وہ ایک دل خراش کہانی، ایک رلا دینے والا واقعہ، ہسٹری، جس کے اوپر ہمیں آج اپنے اندر اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، سیلف انٹروسپیکشن کرنی ہوگی کہ کیا وجہ ہے. ہم ایک نیوکلیر طاقت ہے، کوئی نہیں کہتا کہ ہم خدا نخواستہ ہندوستان کے اوپر نیوکلیر طاقت کے ساتھ چڑھ دوڑیں. Nobody wants that. That is not the point at issue. Point at issue is کہ ہماری حکومت نے ان 2 سالوں میں کتنے کشمیر کے حوالے سے ناٹک رچائے، مگر عملی میدان میں انہوں نے کیا کیا؟ That is the point at issue. جناب چیئرمین، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ظلم و ستم کا ایک نہ ختم ہونے والی ایک یہ داستان ہے. اور آج اگر پاکستان نے کشمیریوں کا ہاتھ نہ تھاما، آج اگر اسلامک بلاک نے کشمیریوں کا ہاتھ نہ تھاما، تو پھر کل ہم پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا. Then nobody is going to trust us. جناب چیئرمین،
یہ بات ہے جو میں اس پی ٹی آئی گورنمنٹ کو میں ان کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز اسٹینڈ اپ اینڈ سے نو ٹو اے رانگ تھنگ. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ پہ کل کوئی اعتبار نہیں کرے گا. اور یہ بات بھی اپنی جگہ جناب چیئرمین ایک حقیقت رکھتی ہے کہ وہی ممالک، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ رول یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مگر آج دنیا میں یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ ساری مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اور یہ واضح کرتی ہیں کہ یہ مثالیں اس بات کو انڈورس کرتی ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور پھر یہ آنریبل فارن منسٹر بیٹھے ہیں، بہت آ کے انہوں نے دھواں دار تقریر کی تھی کہ ایک بہت بڑے ملک کے صدر نے ان سے کہا تھا کہ میں کشمیر کے حوالے سے میڈیٹ کروں گا. ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ کہا. وہ میڈیشن کہاں گئی؟ مودی کو کس نے نکیل ڈالی؟ مودی کو تو کسی نے ایک لفظ نہیں کہا کہ تم ایک اپنا قتل کا بازار تم نے گرم کر رکھا ہے. میڈیشن تو بڑی دور کی بات ہے. تو جناب چیئرمین، میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہمیں ایک سیلف انٹروسپیکشن کرنی ہوگی. ان کو شوق ہے سولو فلائٹ کا، یہ کرتے رہے اور کرتے رہیں گے، اور ان کو سمجھانے والا بھی نہیں، ان کو اس بات کا بھی ادراک نہیں. مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے. کوئی مجھے شوق نہیں کہ وزیر خارجہ صاحب مجھے فون کرتے، مجھے کوئی شوق نہیں، لیکن انویٹیشن بھیج دیا 4 تاریخ کا مجھے اور چیئرمین بلاول صاحب کو اور دوسری پارٹیز کو، زوما کو. اور یہ ایک پیر خانے سے ان کا تعلق ہے، ان کے گھرانے کی ایک ویلیوز ہیں. ان کو یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ کشمیر جیسے امپورٹنٹ ایشو اور 5 اگست جیسے ایک انتہائی ایک جو بلیک ڈے ہے اس کو ہم نے کنڈیم کرنا ہے. انڈیا کے سیکشن کو، مودی کے ایکشن کو، قوم کو کس طرح اکٹھا کیا جا سکتا ہے، یہ پیر خانے سے ان کا تعلق ہے. مگر ان کو بھی اس دن اس کا خیال نہ رہا. ہم کوئی اس بات کے تو بھوکے نہیں تھے کہ ہمیں فون کرتے، لیکن انہوں نے وہ بھی گوارا نہیں کیا. تو جناب چیئرمین، کیا چیئرمین بلاول بھٹو یا میں کیا ان کی حکم پر ہم چلے آئیں گے؟ اس کے باوجود بھی ٹو کنوے اے ویری پاورفل میسج ٹو دا انٹائر ورلڈ کہ آن نیشنل ایشوز ہمارے اندر جتنے بھی اختلاف ہوں جو کہ ہیں، اس کے باوجود بھی آن نیشنل ایشوز دس نیشن از ون، اور ہم ایک زبان سے بات کریں گے. اس لیے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے مشورہ کر کے میں نے مولانا اسد صاحب کے والد گرامی ان سے بھی میں نے گزارش کی اور ہم نے اپنے ڈیلیگیشن بھجوائے تاکہ دنیا میں ہماری جگ ہسائی نہ ہو، ہماری رسوائی نہ ہو. ہم نے اس حوالے سے بطور ایک پاکستانی کے اپنا جناب چیئرمین اپنا فرض ادا کیا، مگر ان کو کوئی خیال نہیں کہ کرٹیکل نیشنل ایشوز کے اوپر کس طریقے سے ایک کنسنسس بنایا جاتا ہے اور یونٹی کو فورج کیا جاتا ہے. یہ شاہ محمود صاحب سے مجھے یہ توقع نہیں ہے، یہ اس کام کو جانتے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ ہی بیکیم ہز ماسٹرز وائس. اس کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ان کو جو ہدایات ملی اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا. لیفٹ ٹو ہم he would have probably acted differently. That's my hunch, and I think I hope I will not be proven wrong. جناب چیئرمین، گزارش یہ ہے کہ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے. کشمیر کے اندر تاریخ کا سب سے بڑا اس وقت اپنا قتل و غارت کا بازار گرم ہے، اور ان کے اوپر اپنا مظلوم کشمیریوں کے اوپر جس طرح ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ جو بربریت ہو رہی ہے، اس کی کنٹمپریری ہسٹری میں کوئی مثال نہیں ملتی. اور اگر آج ہم کشمیری بھائیوں کو جینوئنلی ان کو انسپائر کرنے کے لیے اگر آج ہم خاموش رہے اور ہم نے ایکٹیولی اس میں کنٹریبیوٹ نہ کیا تو پھر تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی.
میں مانتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں ویل ہیو ٹو پٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر، کیونکہ بیگرس کانٹ بی چوزرس، دس از ٹرو. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کشمیر پاکستان کی جھولی میں اسی طرح گرے گا جس طرح مشرقی جرمنی مغربی جرمنی کی جھولی میں گرا تھا. وہ مقناطیسی طاقت آپ کی جو اکنامک جو پاور ہے، پروگریس ہے، پراسپیرٹی ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں. اور ایک گولی چلے بغیر جو برلن وال جو ہے وہ مسمار ہو گئی، اور دونوں اطراف سے بھائی بہن آ ملے، مائیں اپنے بچوں کو ملی، اپنے پیاروں کو ملی، جو بچھڑے ہوئے تھے دہائیوں سے وہ ملے. اور آج دیکھیں جو یونائٹڈ جرمنی جو ہے وہ کس طرح یورپ میں آج اس کا توتی بولتا ہے. تو دیٹ از دا وے فارورڈ. وی انڈرسٹینڈ وار از not an option, we understand, but we have to be prepared to get these Kashmiris their right of self-determination, and that is what we call our economic power, our progress, our prosperity, تاکہ دنیا ہمیں مانے کہ یہ کیا ہے، ان کی تو کوئی آواز نہیں ہے. I understand that اس کے لیے یہ and it takes time. مگر ہم بیٹھے رہیں گے اور کہیں گے کشمیری جو ہیں وہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، تو اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں جناب چیئرمین اور کوئی بلنڈر ہو نہیں سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہی میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی بات آج اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے کرنا چاہتا تھا کہ ہمیں آج کشمیریوں کا ہاتھ پکڑنا ہے، جھٹکنا نہیں ہے. اور میں نے جس طرح کہا کہ بیگرس کیناٹ بی چوزرز، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. بہت شکریہ جناب. تھینک یو جناب. شاہ محمود قریشی صاحب، فارن منسٹر. جناب